اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے موضوع پہ یہ آج چوتھا درس ہے۔ ماہ رمضان کی چوتھی شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور ماہ رمضان کے دوسرے دن کے روزے کا ثواب کتاب فضائل اشہر الثلاثہ شیخ صدوق علیہ رحمت کی صفحہ نمبر 81 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، چوتھے دن کے روزے کے عوض اللہ تعالی تم لوگوں کو 70,000 قصر عطا کرتا ہے، جس میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حوران بہشتی بیٹھی ہوں گی، جن کے اطراف میں ہزار کنیزیں مقنا پہنے ان کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں گی، جن میں سے ہر ایک دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہتر ہوگی۔ ماہ رمضان کے چوتھے دن کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے آج کے دن قوت عطا کر اپنے اوامر کو قائم کرنے پر، اور اپنی یاد کا مجھے مزہ چکھا، اور ان پر شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عنایت فرما، اپنے کرم کے تحت، اور مجھے محفوظ رکھ اپنی حفاظت و پناہ میں، اے سب سے زیادہ نظارت رکھنے والے۔ آج کی اس دعا کی شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ آج کی اس دعا میں 4 چیزوں میں توفیق الہی کو طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اوامر الہی کی انجام دہی میں۔ نمبر 2، یاد الہی میں۔ نمبر 3، شکر الہی کی ادائیگی میں۔ نمبر 4، تحفظ جان و مال و آبرو میں، کیونکہ جب تک توفیق الہی انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی جو حکیم مطلق ہے، یعنی ماضی و حال اور استقبال سب کی مصلحتوں سے آگاہ ہے، جب تک اس کی رضا کسی کام میں نہ ہو تو اس کی طرف سے توفیق کا حاصل ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے توفیق الہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کاموں میں اپنی مرضی چلانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو مد نظر رکھا جائے، تاکہ توفیق الہی حاصل ہو سکے۔ لہذا پہلا مطلب آج کی دعا میں اوامر الہی میں معرفت الہی کے ضروری ہونے کے بارے میں ہے۔ اوامر الہی پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے معرفت الہی کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ لہذا پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ معرفت و یاد پروردگار کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب مندرجہ ذیل طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کیونکہ اصلی مالک صرف اللہ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں ارشاد ہوا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ کیونکہ خالق اصلی اللہ ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا، اور اللہ تم سے سوال، اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ عالمین کا رب ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوا، تم کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ کیونکہ کائنات کا قانون بنانے والا اللہ ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے تحت فیصلہ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ پانچواں جواب یہ کہ کیونکہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے خاص بندوں کی ہو سکتی ہے، لہذا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوا، اللہ اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یاد الہی کے کچھ اثرات بھی انسان پر رونما ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے یاد الہی سے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
اور یاد الہی کا دوسرا اثر خوش نامی کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ روایت کتاب منتخب میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے کہ جو بھی یاد الہی میں مگن رہتا ہے اللہ اسے خوش نامی عطا کرتا ہے۔ یاد الہی کا تیسرا اثر موت کے وقت سیراب مرنا ہے، جیسا کہ کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر ایک پیاسا مرتا ہے سوائے یاد الہی میں رہنے والے کے۔ اچھا، یاد الہی میں چند موانع بھی ہوتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، یاد الہی میں معنی خود شیطان ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوا، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور کینہ اور شراب اور جوئے کے مسائل میں لاپرواہی ڈالے اور تم لوگوں کو یاد الہی سے روکے۔ یاد الہی میں دوسرا معنی مال و اولاد ہیں، جیسا کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، تم لوگوں کو تمہارا مال و اولاد اللہ کی یاد سے نہ روکنے پائیں، اور جنہوں نے ایسا کیا تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یاد الہی میں معنی تیسری چیز شہوت ہے، جیسا کہ کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں یہ روایت ہے مولا متقیان کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، گناہوں میں شہوت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا شہوت کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ سے غافل کر دے گی۔ اور چوتھی چیز جو یاد الہی میں معنی ہے وہ پرخوری ہے، جیسا کہ کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پرخوری اور ارادے میں سستی انسان کے عمل میں کندی کا سبب بنتی ہیں اور یاد الہی کو بھلانے کا سبب بنتی ہیں۔ یاد الہی سے دوری کے نقصانات کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ پہلی چیز جو یاد الہی سے دوری کے نقصانات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تنگی آتی ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ دوسری چیز قیامت کے دن اندھا محشور ہونا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت کتاب منتخب میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ اپنے آپ کو اسے بھلوا دیتا ہے اور اس کے قلب کو اندھا کر دیتا ہے۔ آج کی دعا میں دوسرا مطلب شکر الہی کے اثرات کے بارے میں ہے۔ شکر ادا کرنا اگرچہ ایک فطری مسئلہ ہے اور فطری عمل ہے جو کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات میں موجود ہے، لہذا شکر کرنا اس کے فوائد میں سے نمبر 1 نعمتوں کی زیادتی ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ شکر کے اثرات میں سے دوسرا اثر ہدایت الہی کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہوا، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راہ کی ہدایت کی۔ اور شکر الہی کے اثرات میں سے تیسرا اثر گناہ سے محفوظ رہنا ہے، جیسا کہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ کی جلد صفحہ نمبر 81 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کی پہلے روزے کا ثواب ذکر کرتے ہوئے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پوشیدہ ہوں یا علنی، اور تمہارے 2000 درجات بڑھا دیتا ہے، اور تمہارے لیے بہشت میں 50 شہر بنا دیتا ہے۔ البتہ گناہوں کی ایک تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ حق اللہ کا ضائع کرنا، نمبر 2 حق الناس کا ضائع کرنا،
دوسری تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا جبران کیا جا سکتا ہے، مثلا مالی ضرر پہنچانے کی صورت میں اس کا جبران کر لینا ممکن ہے اور واجبات کی قضا کرنا، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا جبران ممکن نہیں، جیسے شرک کا سا گناہ ہے۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں تحفظ جان و مال و آبرو کے بارے میں ہے، کیونکہ مذکورہ تحفظات کے حصول کے لیے سب سے پہلے گناہوں سے بچنا ہوگا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہ اور اس کے اثرات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ لہذا قرآن میں گناہ اور اس کے اثرات کے بارے میں اس طرح سے ملتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہوا، اور چھوڑ دو تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو، بے شک جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں ان قریب انہیں ان کی سزا دی جائے گی۔ روایات میں گناہ اور اس کے اثرات کے بارے میں کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 کے میں یہ روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو غذا کے مسئلے میں تو پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں انہیں جسمانی نقصان نہ پہنچے، کیوں وہ گناہ سے نہیں بچتے ہیں جو انہیں جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری روایت جو اسی کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو بڑے پتھر کی مانند دیکھتا ہے جو اس پر گرنے والا ہو، اور کافر اپنے گناہ کو اس مکھی کی مانند دیکھتا ہے جو اس کی ناک کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ تیسری روایت جو اسی کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں چھٹے امام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر آ جاتا ہے، اگر انسان گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پھر سے گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے قلب پر چھا جاتا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو پھر اس کے سدھرنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی ہے۔ چوتھی روایت جو کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 4 میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، گناہ کا اثر انسان میں گوشت کاٹنے والے چاقو سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اور پانچویں روایت جو اسی کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں ہے، جس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب بھی حکمراں جھوٹ بولتے ہیں تو باران رحمت رک جاتی ہے، اور جب حکمراں ظلم کرتے ہیں تو حکومتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور جب زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیتے ہیں تو مویشی مرنے لگتے ہیں۔ چھٹی روایت جو اسی کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کو اذیت دینے کی سزا، نمبر 2 لوگوں پر ظلم اور ستم کرنے کی سزا، نمبر 3 کسی کی خوبیوں کا جواب برائی سے دینے کی سزا۔ چوتھا مطلب آج کی دعا میں تحفظ جان و مال کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، بے شک تم لوگوں کا مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 362 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ دینار و درہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی ہلاک کیا، اور یہ دونوں چیزیں تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں گی۔ دوسری روایت کتاب مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 882 پر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس طرح اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں جہنم کی آگ سے؟ تو حضرت نے فرمایا، اس طرح سے کہ نیک کام کرو اور ان کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نیک کام کرنے کی یادآوری کراؤ، اور اطاعت الہی کے تحت ان کی تربیت کرو۔
تیسری روایت جو کتاب روضۃ الواعظین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 427 پر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ فرزند آدم جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں مال و عمر کی طمع جوان ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔